وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت، اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات میرے آقا نبی پاک صاحب لولاک علیہ التحیات و تسلیمات دے ذکر میلاد مقدس دے حوالے دے نال منعقد ہون والی آج دی اس بابرکت محفل میلاد اقدس وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے، اور آپ احباب نے جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت دے نال پیارے آقا کریم علیہ السلام دے ذکر مبارک دی اس بابرکت محفل اقدس دا انتظام فرمایا ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے ہوئے ذکر محبوب کریم علیہ السلام دے فیوز و برکات تمام منتظمین اور اساں سب حاضرین نو عطا فرماوے۔ چونکہ اساں مسافر طالب العلم پابند ہوندے گفتگو واسطے کہ انتظام کرنے والے ساڑے اہل محبت احباب جو موضوع عطا فرماون وقت، چونکہ انہوں نے ایک اپنے علاقے دی خاص ضرورت نو سمجھتے ہوئے موضوع ارشاد فرمایا ہوتا ہے، انہوں نے عطا کردہ موضوع کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دے محافل میلاد مقدس کا سلسلہ کب تو جاری ہے۔ اس حوالے دے نال چند ایک بنیادی معروضات آپ حضرت کی خدمت وچ عرض کرنے شرف حاصل کرنا ہے۔ محفل میلاد شریف کس چیز نو آکھا ویندا ہے؟ محفل میلاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا مطلب یہ ہویا کرتا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام دے امتی اور آپ دے غلام اہل علاقہ نو پیغام بھیج کے اعلانات کر کے ایک مقام دوتے جمع کیتا ونجوے، اور جس وقت وہ حضرات جمع ہو ونجن انہاں دے سامنے محبوب کریم علیہ السلام دا ذکر مبارک، نبی پاک علیہ السلام دی تشریف آوری، نبی پاک علیہ السلام دی نبوت اور رسالت دے دلائل، آپ دے معجزات کمالات، اللہ پاک نے جو شانہ عظمتاں آپ نو عطا فرمائیں انہاں دا ذکر خیر کیتا ونجوے، اور محبوب کریم علیہ السلام دی سچی غلامی، آپ دے ادب و احترام اور آپ دی اتباع، آپ دی سنت مبارکہ دی پیروی، شریعت مبارکہ دی پیروی دی اس مجمع عام دے چ لوگاں نو تلقین کیتی ونجے اول تو لے کے آخر تک اس چیز دا نام محفل میلاد مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ ان دوستاں دا اے سوال کہ محافل میلاد دا سلسلہ کب تو جاری ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید تو وڈی کوئی دلیل نہیں ہے۔ خود قرآن پاک سورہ مرسلات دی آیت نمبر 50 دے وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جس لئے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دے ذریعے نال قرآن مجید عالم دنیا دے وچ جلوہ گر ہو چکا ہے، تو قرآن پاک دی تشریف آوری تو بعد وقت کیڑی گل پیچھے ایسی رہ گئی ہے جدو تے لوگ ایمان کی حاصل فرمایا قرآن پاک دے تشریف لے آون تو بعد تو ایمان لے آون واسطے قرآن تو پیچھا کوئی وڈی گل رہ ہی نہیں ویندی۔ اس واسطے اس آیت بینہ دی جتے ایک دوجی تفسیر موجود ہے، یہ تفسیر بھی موجود ہے کہ اللہ پاک اس آیت بینہ دے وچ یہ چیز واضح فرما رہے، اے میرے تمام بندیوں، چاہے تہاڈا تعلق عالم انسانیت دے نال ہے یا چاہے تہاڈا تعلق عالم جنات دے نال ہے، تسا تمام دے تمام جنہ اور انسانہ دی ہدایت اور رہنمائی واسطے میں اللہ پاک نے جتنے دلائل نازل فرمائے انہاں تمام دے تمام دلائل دے وچ سب تو بڑی دلیل میں اللہ پاک دی پیاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو قرآن پاک تو بڑی اساں اہل ایمان واسطے کوئی دوسری دلیل نہیں۔ اس واسطے جتنی بھی اساں اصول فقہ دی کتاباں اپنے استاداں دے کول پڑھیاں، آج چاہے وہ علماء اہل سنت دے تعلیمی بورڈز ہوون جنہاں دے تحت بچے امتحان دیندن، درس نظامی دے مختلف مراحل دا تنظیم المدارس ہوئے، یا علماء دیوبند رجسٹرڈ امتحانی بورڈ ہوئے جناب وفاق المدارس، دیگر جتنے بھی مذاہب و مسالک کے سارے دی کتاباں دے اصول دی کتاباں یہ چیز موجود ہویا کر دی ہے
بالخصوص تمام اہل سنت و جماعت اور تمام علماء دیوبند ہاں، کیونکہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی اور علماء دیوبند دیاں تمام بنیادی کتاباں ہکن پیاں، اہل تشیع دی کتاباں الگ ہیں، اہل سنت دیاں کتاباں الگ ہیں۔ اہل تشیع دی تا سیاہ اربع اصول کافی ہو گئی، تہذیب الاحکام ہو گئی، ملا یحضرہ الفقی ہو گئی، اور ابصار ہو گئی، تہذیب الابصار۔ یہ چار کتاباں اہل تشیع دیاں الگ ہیں، انہاں دے اصول جویں انہاں دا کلمہ الگ ہے، انہاں دا وضو الگ ہے، انہاں دی اذان الگ ہے، اذان دے ٹائم الگ ہے، نڈے 5 اذان نڈے 3 اذان، اسی طریقے انہاں دی اقامت الگ ہے، انہاں دی نماز دا طریقہ الگ ہے، انہاں دے روزے دے احکام الگ ہیں، اڈے زکوٰۃ کوئی نہیں، اودی جگہ تے خمس موجود ہے، حج اڈے کوئی ضروری نہیں تصور کیتا ویندا، زواری اس دی جگہ تے موجود ہے۔ الغرض سارے اہل تشیع بھائیاں دے تو اصول ضابطے حتیٰ کہ مدار ایمان بھی مختلف ہیں۔ سارے نزدیک مدار ایمان ہے اللہ پاک دی معبودیت اور توحید دی گواہی دیونا اور محبوب کریم علیہ السلام دی نبوت اور رسالت دی گواہی دیونا۔ انہاں دے نزدیک مدار ایمان ایک اور چیز بھی ہے، کلمے دے صرف وہ چیزاں شامل ہوتی ہیں جڑیاں مدار ایمان ہوئے جنہاں دے اقرار دے نال بندہ مومن بن ویندا ہوئے۔ سارے نزدیک اس وقت کوئی بندہ اللہ پاک دی توحید اس دی معبود برحق ہون دی گواہی دے سی اور نبی پاک علیہ السلام دے سچے رسول علیہ السلام ہون دی گواہی دے سی، وہ ایمان دے دائرے دے اندر آوے سی۔ ساڑھے اہل تشیع بھائیاں دے ہاں چونکہ تیسری چیز بھی مدار ایمان ہے، انہاں دے کلمے دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، کہ سارے انہاں بھائیاں دے نزدیک جب تک کوئی حضور امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے اللہ دے ولی ہون دی کوئی گواہی نہ دے چھوڑے، آپ دے نبی علیہ السلام دے وسیع ہون دی کوئی گواہی نہ دے وے، انہاں دے نزدیک اس وقت تک مومن نہ ہو سی۔ وسیع رسول اللہ ہے، انہاں بھائیاں دے عقیدے دا مدار ایمان ہے کہ جناب نبی پاک علیہ السلام نے اپنے وصال دستو پہلے حضور مولا کائنات کو اپنا وسیع مقرر کر چھوڑائی اور اپنا نائب اپنا خلیفہ مقرر فرما چھوڑائی۔ اساں اہل سنت دا موقف ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کسی نو بھی مقرر نہیں فرمایا، امرہم شورا بینہم، قرآن فرماتا ہے اس امت دا نظام موروثی یا خاندانی نہیں، شورائی نظام ہے، امت دا حق ہے کہ اس نے باہمی مشورہ کر کے جڑی ہستی شرائط موجود ہو سن شرائط دے مطابق دی بیعت چکر سن اوہ مسلمانہ دا امیر ہو سی۔ جیسا کہ نہج البلاغہ شریف دے وچ بھی حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دا فرمان گرامی موجود ہے۔ آپ واضح طور تے ارشاد فرما دیں انما الشورا للمہاجرین والانصار، آپ گفتگو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ تسا میری بیعت نہیں کر دے جبکہ میری بیعت تو انہاں ہستیاں کیتی ہے جڑے اصحاب شورا نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین دی بیعت فرمائی، اور جناب تسا اگر میرے نال اختلاف کر دیو تو اے حضرت معاویہ بن ابی سفیان تسا دساؤ کیا تسا مہاجرین شامل ہو؟ ہجرت تو فتح مکہ دے ذریعے مکمل ہو گئی، تو تسا تو فتح مکہ دے موقع دے اپنا ایمان اسلام ظاہر کیتا اور تواڈے پورے گھرانے نے سوائے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ دے تو باقی تو تمام بنو امیہ جڑے ہیں وہ ایمان لے آ رہے ہیں جناب فتح مکہ دے موقع دے، لہذا مہاجرین دے وچ بھی تو تسا شامل نہیں ہو۔ بد کیا تسا انصاری صحابی ہو محبوب علیہ السلام دے؟ تا انصار تو ہوئے جنہاں دی شروع تو ہی سارے معاملات مدینہ طیبہ دے وچ ہوئے، انصار تا قبیلہ اوس تے لوگن، قبیلہ خزرج تے لوگن، تسا تا قریشی بنو امیہ ہو مکہ مکرمہ دے ہو، لہذا نہ تسا مہاجرین شامل ہو نہ تسا انصار شامل ہو۔ اگے آپ نے بڑی اعلیٰ دلیل بیان فرمائی کہ دیکھو تسا میرے نال اختلاف نہیں کر سکتے، سبب ہے کہ انما الشورا للمہاجرین والانصار، سارا نظام ہے شورائی نظام، موروثی اور خاندانی نظام تا ہے نہیں جہاں دے امت متفق ہو سی، شورا قائم ہو سی اور مشورے دے نال امیر المومنین دا انتخاب ہوئے سی، اور شورا دا حق کہندے کولے فرمایا انما الشورا للمہاجرین والانصار، شورا دا حق ہے صرف اور صرف حضرات مہاجرین اور حضرات انصار رضوان اللہ تعالی عنہم۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ، اگر انصار اور مہاجرین صحابہ کرام ایک مرد دے اتے جمع ہو ونجن متفق ہو ونجن وَسَمُّوهُ اماماً، اور اودا ناچ رکھیں کہ ساڑا امام کبیر ہے،
کہ ساڈا امیر المومنین ہے، کانا فی ذالک للہ رضا، تا اللہ تعالیٰ دی رضا اس سے وچ آوے سی۔ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْنٍ أَوْ بِبِدْعَةٍ فَرُدُّوهُ إِلَىٰ مَا خَرَجَ مِنْهُ۔ وقت اگر کوئی شخص تانو تشنیع کر کے مہاجرین و انصار دے باہمی مشورے نال جڑی ہستی نو امام کبیر اور امیر المومنین مقرر کیتا گیا، اگر کوئی تانو تشنیع کر کے مت اس اجتماع اور جمعیت جو باہر نکل سی، اختلاف کر سی، او بے بدعات یا کوئی نواں اصول گھڑا ہوا پیش کر کے اس اجتماع جو نکلنے دی کوشش کر سی، فردوہ الی ما خرج منہ، تو اساں اس نو جتھوں نکلا ہے اتھاں اس نو داخل کر چھڑے سو۔ نتیجہ کیا نکلا کہ حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دا فرمان گرامی، جس لئے کہ جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت دی کتاباں چھے، ساڑھے اہل تشیع بھائیاں دی بھی بنیادی ترین کتاباں نہج البلاغہ تک دے حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دا فرمان موجود ہے کہ یہ نظام شورائی نظام ہے، انصار و مہاجرین دا حق امیر دا انتخاب، اور انصار و مہاجرین جن دے اتے متفق ہو سن وسموہ اماما، اور دنا امام کبیر اور حکمران اور محبوب دا خلیفہ رکھ چھوڑ سن، فی ذالک للہ رضا، اللہ دی رضا اس چیز دی جو سی، کیونکہ قرآن اور اللہ پاک اور محبوب علیہ السلام نے سانو دیتا ہی شورائی نظام ہے جڑا امت دے مشورے دے مشتمل ہے گیا۔ جبکہ وہ بھائی فرماندن میں وسیع و رسول اللہ، وہ فرماندن نہیں، اسلام دا نظام شورائی نظام نہیں، موروثی نظام ہے، خاندانی نظام ہے، اور محبوب علیہ السلام نے حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی نورانی ذات بابرکات دے متعلق امت نو وصیت فرما چھوڑی آئی۔ اسادے بھی اگر وہ وصیت ہو گیا تو حضور سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ ساری دنیا دے نال ٹکرا ونجے نا، کیونکہ نہج البلاغہ وچ آپ دا ارشاد گرامی ہے کہ انی علی یقین من ربی، میں اپنے رب تعالیٰ دی طرفوں اس یقین دی منزل دیتے ہیں کہ اولین و آخرین سارے کے سارے انسان میں علی بن ابی طالب دی دشمنی دیتے متفق ہو کے میری مخالفت دے ایک پاسے ہو بنجن، اور میں اکیلا اللہ دا شیر علی بن ابی طالب حق دیتے کلا موجود ہوا، لا یحددو، دنیا کی ساری طاقت مل کے بھی میں نو حق دے کو ڈرا نہیں سکتی، نہ باز رکھ سکتی۔ آپ ہر صورت وچ محبوب دی وصیت نو پورا کراویں۔ دوسری گل ہے کہ نہج البلاغہ صفحہ نمبر 19 خطبہ نمبر 6 دے وچ موجود ہے کہ من کلام لہو علیہ السلام وقت خاطبہ العباس بن عبد المطلب الحاشمیو و ابو سفیان بن حرب بن امیہ تا یوم توفی فیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان یمدّا لہما یدہ و لیبایعا لہو بالخلافت۔ انہیں تے الفاظ نہج البلاغہ صفحہ 19 خطبہ نمبر 6 دے عنوان دے کہ یوم توفی فیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس دن محبوب کریم علیہ السلام دا وصال اقدس ہوئے، سوموار دی دوپہر سن 11 ہجری، یکم یا 2 ربیع الاول شریف، جون دے مہینے سن 632 عیسوی دے وچ سن محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس سے قربان ہوئے۔ تو جس دن محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس ہویا، اس سے دن حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے پیارے چچا جان، جو کہ محبوب کریم علیہ السلام دے بھی چچا جان ہے، حضرت ابو طالب دے بھی وہ بھائی ہیں، محبوب دے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ دے بھی وہ بھائی ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب ہاشمی، وہ بھی چل کے، اور بنو امیہ دے سردار حضرت ابو سفیان بن حرب بن امیہ یعنی حضرت امیر معاویہ دے والد صاحب حضرت ابو سفیان اور حضرت عباس ہاشمی چل کے حضور مولا کائنات دے دروازے تے آگئے جس دن محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس ہوتا پہ، اور آ کے ملاقات فرمایا پیارے علی پاک، میں تھوڑا چچا ہاں، تھوڑے ابا جان دا بھائی ہاں، عباس بن عبد المطلب ہاشمی، اور سارے بنو ہاشم دا میں بزرگ ہاں، اور تو اچھے طریقے اس چیز دا ادراک ہے اور تھوڑے علم ہے کہ جس پاسے میں عباس ویسا سارے بنو ہاشم اڑائی ویسے، جس پاسے میں عباس بن عبد المطلب ہاشمی ویسا تمام مہاجرین اڑائی ویسے، جس طرح میں عباس ویسا سارے انصار مدینہ اڑائی ویسے، لہذا تمام بنی ہاشم، تمام مہاجرین، تمام انصار، اور این توڑے چچا دی طرح ابو سفیان بن حرب بن امیہ سب تو بڑے افرادی قوت رکھن والے خاندان بنو امیہ دے سردار، جیڑے پاسے اے ویسن سارے بنو امیہ اڑائی ویسن، جیڑے پاسے ابو سفیان ویسن اسے پاسے جزیرہ نمائے عرب دے جتنے بڑے بڑے تجارت کرنے والے قبائل ان پہ وہ اسے پاسے ویسن۔
لہذا اگر چاہتے ہو کہ تمام بنی ہاشم، تمام مہاجرین، تمام انصار، تمام بنو امیہ اور تمام بڑے بڑے قبائل کے سردار تھوڑی حمایت چاہ ونجن تو وقت نو ضائع نہ کرو، یہ موقع بعد وچ نہ مل سی۔ اساں سارے دے سارے تھوڑی تائید وچ ہیں، بس ہن مہربانی کرو اپنا سجا ہاتھ مبارک اساں ڈوہائیاں دے اگے کرو تاکہ اساں ڈوہائی تہاڈی پہلی خلافت دی بیعت کر چکے۔ یہ ہن میں اپنی طرفوں نہیں آدھا بیٹھا، نہج البلاغہ ہونی کار وچ موجود ہے، اگر کوئی میرا فاضل ساتھی میرے کو چابی گھنے جا تو یہ جناب بن کے اتوں کڈی آؤ۔ یہ جی ڈرائیونگ سیٹ والا گیٹ ہے نا جی، وہ چابی پا کے سجے پاسے میں سو گیٹ کھولے پیچھوں تو ہی کتابیں چاہیے سو احتجاج تبرسی بھی پئی اور نہج البلاغہ شریف بھی لاگ کی دی ہوئے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جا یا نہج البلاغہ تو وڈی تو بھائی کوئی کتاب کو نہیں۔ نہج البلاغہ دا خطبہ نمبر 6 آپ سارا پڑھو جا۔ ہن خلافت خود چل کے حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ القیم دے نورانی دروازے تے آ گئی ہے۔ ہن اتوں اندازہ لگاؤ اگر میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دی وصیت ہو گیا کہ پیارے علی پاک تساں ہی میرے بعد حکمران ہو، میرے نائب ہو، میرے خلیفہ اکبر ہو اور امت نو تساں سنبھالنا ہے، مرکز نو تساں سنبھالنا ہے، جمرہ امور و معاملات، تو میرے دوستو بنو امیہ تو بعد وچ بن کے مخالف ہوئے نا۔ ہن تو بنو امیہ دے بزرگ حضرت ابو سفیان، سارے مہاجرین و انصار اور بنی ہاشم دے مقتدا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جیسی ہستیاں، حضرت عباس دی گل حضرت عمر اتنی مندے ہیں کہ ساری بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 137 کتاب الصلاۃ ابواب الاستسقاء وچ حدیث صحیح موجود ہے کہ کان الناس اذا قحطوا علی عہد عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے زمانے اقدس اگر کسے علاقے وچ شکایت آویا حضور بارشاں ساڈے علاقے وچ نہیں ہو رہیاں، بڑے صدقے کیتے سے، خیراتاں کیتیاں سے، استغفار کیتے سے، نماز استسقاء ادا کیتی سے، حضور بڑیاں دعاواں منگیاں، لیکن ہن چرند پرند انسان ہلاکت و تباہی دا شکار ہیں۔ اور کریم تساں ہن کوئی مہربانی فرماؤ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ کوئی ایسا معاملہ کرو، بارش ساڈے علاقے چ نہیں برس رہے اور ساڈے واسطے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ حضور امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ملاحظہ فرماوے نا بھی جس وقت بارش نہیں برس رہی، پریشانی ہے، آپ وہ چل کے بخاری شریف وچ محبوب کریم علیہ السلام دے چچا جان جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور خلافت تک زندہ رہن سیدنا عباس رضی اللہ عنہ وہ چل کے محبوب دے چچا سیدنا عباس دے دروازے تے آونیے نا اور عرض کرنا حضور انت ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہذہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور آپ محبوب علیہ السلام دے کریم مہربان اور شفیق چچا جان ہو اور اے نبی پاک علیہ السلام دی امت ہلاکت اور تباہی دا شکار ہو رہی ہے، حضور آپ کرم فرماؤ، آپ تشریف گنا ہو، اسا توانو جلوہ گر کر کے ساڑا عقیدہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام دا مقام قرب تا اللہ دی بارگاہ چ اتنا بلند ہے، تسا محبوب دے پورے خاندان دی اس کا سب تو وڈی بزرگ ہستی ہو، محبوب دے پیارے چاچا جان ہو، ساڑا عقیدہ ہے اسا جس وقت تواڈا وسیلہ پیش کر کے رب تعالیٰ دی بارگاہ جو بارش منگسوں تواڈی برکت نال کہ وسیلے دی دعا قبول کر کے اللہ پاک فوراً سانو بارش عطا فرمائے۔ کہ ہن تک کئی ساڑے عزیز پیارے بھائی بچے گلاں کر دیں اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ منگو، او بھائی ڈائریکٹ ہی تا منگیتا ہے، اللہ ہی تا عرض کر دے کرم فرما، سب تو زیادہ دعاواں تا اسا منگ دے، اللہ تو اڑے اتے رحمت فرماوے، الٹا تساں ساڑے بھائی سانو مجبور کر دے ہو کدے آ دے ہو فرضوں تو بعد دعا ثابت کرو، اسا مناظرے کر کر کے دعاواں ثابت کرے نے، کدے آ دے ہو جنازے تو بعد دعا ثابت کرو، اسا مناظرے کر کر کے ثابت کرے نے، اساں تا دعا دے سب تو وڈے قائل ہیں، اللہ کولو منگن دے سب تو زیادہ قائل ہیں، سب تو زیادہ رب کریم دی بارگاہ احتیاجی اور اپنی محتاجی ظاہر کرنے والے ہیں، سانو تو الٹا پوری امت دعاواں مناظرے کر کر کے ثابت کرنیاں پوندیاں، اساں کوئی دعاواں دے منکر ہیں میرے دوستو، انکار کرو ہاں جی تو ڈائریکٹ بھی اللہ پاک کو منگ دیں، لیکن جڑے عزیز آدم نہیں جی یہ وسیلہ اللہ دے بندے ہو، بخاری شریف دی تو نمازاں آ رہی حدیثاں ٹھیک نظر آندیاں، روزے آ رہی ٹھیک نظر آندیاں، باقی ساریاں ٹھیک نظر آندیاں، تے جتھے اللہ دے محبوب اور محبوب دے پیاریاں دی عظمت دی گل آوے وہ تساں پڑھدے ہی نہیں وے واہ کسے کریم سبحان اللہ۔ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ دی درخواست ہوئے اور محبوب دے شفیع کریم چچا جان
کیونکہ محبوب دا فرمان ہے، حدیث سے صحیح ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ام الرجل سنو ابی ہے، کسی بھی شخص دا جڑا چاچا ہویا کرتا ہے، چاہے وہ تایا جان ہوئے بڑا چاچا جی، چاہے وہ چھوٹا چاچا جی والد چھوٹا بھائی ہوئے انہوں دا، جڑا بھی چاچا ہے بڑا یا چھوٹا، محبوب نے فرمایا ام الرجل سنو ابی ہے، ہر انسان دا چاچا اس دے باپ دی طرح ہویا کرتا ہے۔ محبوب اپنے چاچیاں نال وہ محبت رکھ جان جو ابا جان نال رکھنی چاہیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو طالب جیسی شفیق ہستی دے نال وہ معاملات محبت دے، کرم نوازی دے، مہربانی اور شفقت و عنایات دے جو ابا جان دے نال ہونے چاہیے، وہ سارا پروٹوکول محبوب علیہ السلام اپنے پیارے چچیاں نو عطا فرمائے، اور محبوب فرمائے جن نے ساڑے ابا جان جلوہ گاروں میں نہ تھے، جن نے انہاں دی خدمت کروں گا اپنے چاچے دی بھی ابا جان دی ہی طرح خدمت کر سوں۔ اس ساڑا طریقہ نہیں ہے اپنے چاچے دے کو دوری اختیار کرنا، مامو جی تو دوری اختیار کرنا، پھوپھے تو دوری اختیار کرنا، خالو تو دوری اختیار کرنا۔ یہ تو میرے دوستو سب تو قریب ترین دے رشتے ہیں نا جی۔ اسلام دلانو دور کرن نہیں آیا، اسلام تا دور دلانو بھی قریب کرن واسطے آیا ہے نا جی۔ قرآن پاک کی اللہ پاک در ارشاد گرامی موجود ہے، کنتم اعداء، اے لوگوں تساں تو میرے محبوب علیہ السلام دی تشریف آوری تو پہلے آپس وچ عداوت رکھ دے آوے، عدو آوے، دشمن آوے ایک دوجے دے، چھوٹا چھوٹا جائے صرف گھوڑے نو اگا ودھاون دی گل آ ونجیا، جنگ شروع ہو ونجیا، 150 سال تک ایک دوجے نو قتل کر دے رہندے آوے، انہاں دا موقع ملیا پانجڑا انہاں دے جوان مار چھوڑے نا، او گھات وچ بوینا موقع ملیا انہاں دے، تو آڈا ذرا امن نائی، تو انہوں سکون دی نیند نائی آن دی رات جو دشمن حملہ نہ کرے، ایڈیاں توڑیاں دشمنیاں تے عداوتاں چل دیاں، نہ تساں اپنے بچیاں نو اپنے علاقے دے اپنی نظران دے سامنے تربیت دے سکتے ہوئے 100 میل اس دورے دور رکھنا پاؤندائی تاکہ ساڑے بچیاں نو ساڑا دشمن نہ مارے، وہ اپنے تو انہوں ایک لحظے دا چین نائی، سکون نائی، دشمنیاں دی وجہ تو بے اطمینانی، کنتم اعداء، قرآن فرماتا تسا دشمن آوے ایک دوجے دے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، محبوب اور اسلام اور قرآن دی برکت نال اللہ نے تو انہوں بھائی بھائی بنا چھوڑا، أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اڑے دلوں چ الفت اور محبت آپس دی پیدا کر چھوڑی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اس اللہ تعالیٰ دی نعمت محبوب نبی علیہ السلام دی برکت نال تساں آپس وچ بھائی بھائی بن گئے، وہ جڑے ایک دوجے کو امن چنان ہر ویلے خطرہ محسوس کر دیاں، محبوب علیہ السلام نے تعلیم جس نے جاری فرمائی نا جی کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا لیس المومن الذی یشبع وجارہ جائع، فرمایا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، حاجی صاحب بھی ہو سکتا ہے، وہ بڑا نمازی صاحب بھی ہو سکتا ہے، بڑا وہ جناب تاجر بھی ہو سکتا ہے، دکاندار بھی ہو سکتا ہے، زمیندار بھی ہو سکتا ہے، وہ صدر مملکت بھی ہو سکتا ہے، ہر کچھ ہو سکتا ہے دینی دنیاوی اعتبار نہ، لیکن ساڑے نال اس بندے دا کوئی تعلق نہیں، بھاویں جو کچھ بھی بنا بتایا اپنی جگہ تے، حضور تواڑے نال کہندہ تعلق ہے، فرمایا ساڑے وچ وہ ہوئے، ساڑا جماعت دا او فرد ہے، سانو اس نال پیار ہے، ساڑا وہ ہے جڑا بندہ خود کھانا کھاون تو پہلے اپنے پڑوسیاں دا خیال کر گئے، فرمایا لیس المومن الذی یشبع، وہ شخص کدے بھی سچا اور مکمل مومن نہیں ہو سکتا جڑا خود پیٹ بھر کے ستا پہ ہوئے، وجارہ جائع، اور اُتا پڑوسی ہمسایا وہ بھوکا پہ ہوئے، وہ بیچارہ غریب ہے، مسکین ہے، آجو دی دہاڑی نہیں لگی، مزدوری نہیں لگی، کوئی سبب ایسا بن گئے، وہ پریشان ہے، ہاں جی اس کھانا نہیں کھادا تے نال آلا گوانڈی وہ ڈھڈ بھر کے ستا پہ مزے نال، محبوب نے فرمایا جی تو ایمان کامل ہو گیا، یہ پہلے کھانا کھامن تو پہلے کچھ نہ کچھ کھانا وغیرہ تیار کروا کے اپنے اگے پیچھے سجے کھبے پڑوسیاں دی دیوار تو ٹپا کے اس تو بعد سکون الفریضہ ہی ہوتا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ محبوب نے جس لئے ایسی نورانی تعلیمات عطا کی تیاں، وہ دیکھو کہ قباء شریف مدینہ طیبہ تو 3 میل دے فاصلے تھے اس ٹائم، ٹھیک ہے جی، اس دور دے وچ اتھے وقت ایک جناب جانور ذبح ہوتا ہے، اس دا سری اور مزید کچھ گوشت اتھو جناب چل کے مدینہ طیبہ آوندہ ہے گھر دے وچ، انہاں دا آپس سے تعلق ہوندہ ہے، پتہ ہوندہ ہے کہ اس جانور دا گوشت میرے اس مسلمان بھائیوں میں ملدہ رہندہ ہے، بہت پسند ہے، سری مغز وہ اس کو بہت پسند ہے،
وہ اس سال بطور تحفہ بھیجتا ہے، وہ وصول کر گندا ہے، اس دا شکریہ ادا کر کے رخصت کرتا ہے۔ وہ تو آدھے میں تا اج اپنی پسندیدہ چیز کھاواں تے میرے پڑوسیاں کو شاید نہ ہوئے، وہ دیوار تو پاری نہ دے گھر چڑھیں دے، وہ قبول کر کے وہ حق کی دعا چا کر دیں۔ فرمائیں کہ ساڑھے کول تا نعمت موجود ہے، این ممکن ہے سامنے آ کول نہ ہوئے، وہ چل دے جڑے مدینہ طیبہ دے جڑے پہلے گھاری جو گوشت چلا آئی اور جانور دا اس سری چلی آئی، پورے مدینہ دے ہر گھر دے وچ گھومدی فجر عمر تو پہلے وقت پہلے گھاری جا گئی۔ ہر بندہ دوجے نو اپنے تے فوقیت دے رہے آئی۔ یہ اسلامی سوسائٹی ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ وہ نہیں جتھے دلان دے وچ بغض پرورش پاندن، ذہنی دوریاں پرورش پاندین، دشمنیاں تے جھگڑے قرار۔ اساں لڑن جھگڑن واسطے نہیں آئے اس دنیا دے وچ، اللہ پاک نے کچھ اور ساری ذمہ داری لائی آئی۔ اساں ساری مخلوقات کے مقابلے چ اشرف المخلوقات ہیں۔ ساری زندگی دا مقصد وہ حقیقی ہے جو اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام اور قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے، اور جدو تے محبوب علیہ السلام دے مقدس نورانی پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی کریم ہستیاں نے، اور محبوب علیہ السلام دے تربیت یافتہ پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دی مبارک ہستیاں نے عمل کر کے باقاعدہ ایک اسلامی معاشرے دی عملی تشکیل کر کے قیامت تک نسا دیتا کہ صحیح انسان ہو دینے تو اس طرح دے انسان ہو دینے۔ اسلام ایسا مبارک معاشرہ چاہتا ہے۔ میرے دوستو، الغرض میں گزارش یہ کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، بس اللہ تعالیٰ دی اس نعمت محبوب کریم علیہ السلام دی برکت دے نال تسا تمام آپس وچ بھائی بن گئے۔ اور معاملہ یہ پیا کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دے وصال اقدس دے موقع دے روحانی ہستیاں آپ دی خدمت دے جلوہ گر ہو گئے۔ یہ نہج البلاغہ ہے جی، اور یہ دوتے باقاعدہ آپ خطبہ نمبر 6 جڑا ہے وہ ملاحظہ فرماؤ۔ واضح طور تے عنوان موجود، چنانچہ میں عرض کر رہے ہیں اگر یہ وصیت دا معاملہ ہے وقتا حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم کدے محبوب کریم علیہ السلام دی وصیت دے برعکس بن ہی نہیں سکتے، جبکہ حکومت ریاست خلافت چل کے حضور سیدنا مولا کائنات دے دروازے تے آ گئی، جس نے ٹوہائی عظیم ہستیاں آپ دی حمایت وچ کمر بستہ ہو گئے۔ بتا آپ کو چاہیے تھے کہ آپ تو فوراً فرماوے نا جی بسم اللہ سی رکھیں جتے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے سانو ہی اپنا وسیع مقرر فرمایا جی، تساں حق نو ٹھیک پہچانا اور حق نو چاہ کے حقدار دے دروازے تے آ گئے ہو، لہذا آؤ میں اس حق نو قبول کرتا، کیونکہ اللہ پاک دے محبوب نے میرے متعلق تساں سب نو وصیت فرمائی ہے۔ لیکن نہیں، حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم نے کیا جواب دیتا؟ آپ نے فرمایا ایھا الناس شکو امواج الفتن بسفن النجات، اے لوگو نجات دی کشتیاں دے ذریعے فتنے دیاں موجاں نو پار کرو۔ فرمایا اے جڑا تساں اقدام ٹوہائی میرے بزرگوں پہ، ایک میرے چچا جان ہیں، ایک چچا جان دی مثل ان پہ، اور تساں ٹوہائی بزرگ جڑا آ کے میرے کو بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہو اور آکھ رہے ہو کہ باقی سارے لوگاں نو میں بائی پاس کر چھوڑا، جو اللہ پاک دا دتا ہویا نظام امرہم شورا بینہم، اس سارے دے سارے میں اللہ اور دے محبوب علیہ السلام دی تعلیم نو ہی پاسے رکھ چھوڑا، اور چونکہ میری حمایت ہوئی تسا سارے دے سارے لوگاں نو جمع چکر سو، لہذا میں جناب تواڈی گل مان گنا۔ ہرگز اس طرح نہ ہوسی، حضور مولا کائنات نے فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ اس طرح دی رائے تسا تنہائی دے وچ جڑی میں پیش کر رہے ہو اور مینوں جڑا تسا اگے کر رہے ہو اس معاملے واسطے، میں علی بن ابی طالب یہ سمجھتا کہ محبوب کریم علیہ السلام دی امت نو اس موقع دیتے اس طرح دی گل کر کے فتنیاں دے سمندر دوی دھکا ڈیمن دے برابر کوئی دوجی گل ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا علل اعلان ہو سی معاملہ، شورا دا اجلاس ہو سی، جتھے اہل مشورہ متفق ہو سن، اگر وہ میرے اوتے متفق ہو سن، میں